میں ہمیشہ سے ہی ایک استاد بننا چاہتا تھا. وہ ہمیشہ سے ہی ایک کھلاڑی بننا چاہتا تھا. وہ ہمیشہ سے ہی میرے خلاف تھا. ایسے جملے روز ہمیں بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہمیشہ سے ہی، یعنی ہر سینٹینس میں ہمیشہ سے ہی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں all along. all along مین ہمیشہ سے ہی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس all along. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. میں ہمیشہ سے ہی ایک استاد بننا چاہتا تھا. I wanted to be a teacher all along. I wanted to be a teacher all along. وہ ہمیشہ سے ہی ایک کھلاڑی بننا چاہتا تھا. He wanted to be a player all along. He wanted to be a player all along. وہ ہمیشہ سے ہی میرے خلاف تھا. He was against me all along. He was against me all along. تم ہمیشہ سے ہی یہی چاہتے تھے. This is what you wanted all along. This is what you wanted all along. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ ہمیشہ سے ہی تم سے ملنا چاہتا تھا. وہ ہمیشہ سے ہی تم سے ملنا چاہتا تھا. مجھے پتا چلا تم کراچی جا رہے ہو. مجھے پتا چلا کہ تم آ رہے ہو. مجھے پتا چلا کہ وہ شادی شدہ ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں مجھے پتا چلا، یعنی ہر سینٹینس میں مجھے پتا چلا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں I came to know. I came to know مین مجھے پتا چلا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. I came to know پلس سینٹینس. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. مجھے پتا چلا تم کراچی جا رہے ہو. I came to know you are going to Karachi. I came to know you are going to Karachi. مجھے پتا چلا تم آ رہے ہو. I came to know you are coming. I came to know you are coming. مجھے پتا چلا کہ وہ شادی شدہ ہے. I came to know that he is married. I came to know that he is married. مجھے پتا چلا کہ تم غریب ہو. I came to know that you are poor. I came to know that you are poor. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے پتا چلا کہ تم فیل ہو گئے ہو. مجھے پتا چلا کہ تم فیل ہو گئے. پھر کبھی میں یہاں آؤں گا. پھر کبھی ہم ملیں گے. پھر کبھی اسے بتا دینا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. یعنی ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پھر کبھی، یعنی ہر سینٹینس میں پھر کبھی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں some other time. some other time مین پھر کبھی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس some other time. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. پھر کبھی میں یہاں آؤں گا. I will come here some other time. I will come here some other time. پھر کبھی ہم ملیں گے. We will meet some other time. We will meet some other time. پھر کبھی بتا دینا اسے. Tell him some other time.
tell him some other time, پھر کبھی دیکھ لینا. see some other time, see some other time. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. پھر کبھی تمہیں بتاؤں گا. میں کچھ اور نہیں بس ایک کھلاڑی ہوں. وہ کچھ اور نہیں بس ایک ڈاکٹر ہے. یہ کچھ اور نہیں بس ایک پتھر ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کچھ اور نہیں بس، یعنی ہر سینٹنس میں کچھ اور نہیں بس بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نتھنگ بٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ کے مطابق ہوگا پلس نتھنگ بٹ پلس تھنگ. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. میں کچھ اور نہیں بس ایک کھلاڑی ہوں. I am nothing but a player. I am nothing but a player. وہ کچھ اور نہیں بس ایک ڈاکٹر ہے. He is nothing but a doctor. He is nothing but a doctor. یہ کچھ اور نہیں بس ایک پتھر ہے. It is nothing but a stone. It is nothing but a stone. تم کچھ اور نہیں بس ایک انسان ہو. You are nothing but a human being. You are nothing but a human being. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ کچھ اور نہیں بس ایک لڑکا ہے. وہ کچھ اور نہیں بس ایک لڑکا. کون جانے والا ہے؟ کون یہاں آنے والا ہے؟ کون کھانے والا ہے؟ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے. who is about to plus V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. کون جانے والا ہے؟ Who is about to go. Who is about to go. کون یہاں آنے والا ہے؟ Who is about to come here. Who is about to come here. کون کھانے والا ہے؟ Who is about to eat. Who is about to eat. کون جیتنے والا ہے؟ Who is about to win. Who is about to win. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کون کھیلنے والا ہے؟ پیسہ کمانا بچوں کا کھیل نہیں ہے. وہاں جانا بچوں کا کھیل نہیں ہے. اسے بیوقوف بنانا بچوں کا کھیل نہیں ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بچوں کا کھیل، یعنی ہر سینٹنس میں بچوں کا کھیل بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں چائلڈز پلے. چائلڈز پلے مین بچوں کا کھیل. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. It is not plus a child plays plus 2 plus V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. پیسہ کمانا بچوں کا کھیل نہیں ہے. It is not a child's play to earn money. It is not a child's play to earn money. وہاں جانا بچوں کا کھیل نہیں. It is not a child's play to go there. اسے بیوقوف بنانا بچوں کا کھیل نہیں ہے. It is not a child's play to make him fool. It is not a child's play to make him fool. انگریزی پڑھانا بچوں کا کھیل نہیں ہے. It is not a child's play to teach English. It is not a child's play to teach English. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مزیدار کھانا پکانا بچوں کا کھیل نہیں ہے. چائے کے بجائے میں دودھ پیوں گا. کرکٹ کے بجائے وہ فٹ بال پسند کرتا ہے. کل کے بجائے آج یہاں آؤ.
ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بجائے جو ہر سینٹینس میں کامن ہے یعنی ہر سینٹینس میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے, اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں انسٹیڈ آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سینٹینس پلس انسٹیڈ آف پلس ادر ورڈز, یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. چائے کے بجائے میں دودھ پیوں گا. I will drink milk instead of tea. I will drink milk instead of tea. کل کے بجائے آج یہاں آؤ. Come here instead of tomorrow. Come here instead of tomorrow. کرکٹ کے بجائے وہ فٹ بال پسند کرتا ہے. He likes football instead of cricket. He likes football instead of cricket. سونے کے بجائے وہ پڑھے گا. He will study instead of sleep. He will study instead of sleep. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کمرہ صاف کرنے کے بجائے وہ کھانا پکائے گی. کمرہ صاف کرنے کے بجائے وہ کھانا پکائے گی. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. مندنا.